الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جس شخص نے شرعی آداب کے ساتھ نماز جمعۃ المبارک ادا کر لی، اللہ تعالیٰ پچھلے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ دنیا میں جمعۃ المبارک کے دن اہل ایمان جس وقت نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ اس وقت انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور جنت میں اس دن کا نام یوم المزید ہے، یعنی اور نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ دربار ذوالجلال میں خاص حاضری نصیب ہوگی۔ آج اس حاضری کے صدقے جو ہم نماز جمعہ کے لیے دے رہے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خاص حاضری نصیب فرمائے گا۔ آج 16 ذی الحج ہے، اور 18 ذی الحج کو داماد پیغمبر ہم زلف حیدر، سخاوت کے سمندر، اخلاق عالیہ کے پیکر، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملت اسلامیہ کے محسن ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا یوم شہادت آئے اور ہم صرف نظر کر کے گزر جائیں، اس لیے چند گھڑیاں اپنی بخشش کا سامان کرتے ہوئے آپ کے ذکر پاک سے برکات حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور سیرت و کردار کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ کون عثمان غنی؟ آپ کا نسبی تعلق 2 نسبتوں سے حضور کے ساتھ ہے۔ ایک تو جناب عبد مناف پہ جا کے حضرت عثمان غنی کا شجرہ حضور کے شجرے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور دوسری نسبت والدہ کی طرف سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی جان ہیں ام حکیم البیضاء، وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔
ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جڑواں بہن ہے. جڑواں بہن، جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ایک حمل میں 2 بچے. تو حضرت عبداللہ جو ہمارے آقا کریم کے والد گرامی ہیں، ان کی جڑواں بہن حضرت ام حکیم البیضاء، وہ نانی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں وہ حضور کی پھوپھی زاد بہن ہیں. حضرت عثمان غنی کی والدہ حضور کی پھوپھی زاد بہن ہیں، تو حضرت علی شیر خدا کی کیا لگی؟ حضرت علی شیر خدا کی بھی پھوپھی زاد بہن. تو گویا حضرت علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالے سے بھی قریبی خاندانی تعلق ہے. حضرت عثمان غنی کے جو ننیال ہیں وہ حضور کے ددیال ہیں. حضرت عثمان غنی کے جو نانکے ہیں، ننیال ہیں، وہ حضرت عبد المطلب کا گھرانہ ہے. تو اس نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو والدہ اور والد دونوں کی طرف سے حضور کے ساتھ خاندانی نسبت حاصل ہے. دوسرا آپ کا شرف، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا. غلاموں میں زید بن حارثہ اور بچوں میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کی عمر پاک اس وقت 10 سال تھی. چوتھے نمبر پر صحابی بننے کا شرف کسے حاصل ہوا ہے؟ چوتھے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس دور میں اسلام قبول کرنا مشکل ترین امر تھا، حضرت عثمان غنی نے اس دور میں کلمہ پڑھا ہے. جس دور میں اسلام قبول کرنا اس کفر اور جاہلیت کے معاشرے میں جرم سمجھا جاتا تھا، حضرت عثمان غنی نے خوش دلی سے حق کو تسلیم کیا ہے. آپ کی فطرت حق کو پسند کرنے والی تھی اور حق کی خاطر بڑے سے بڑا دکھ برداشت کرنے کے لیے آپ کی طبیعت آمادہ اور تیار تھی. جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ پر آپ کے چچا نے ظلم بھی کیا ہے، آپ کو باندھ دیا کہ جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا جسم سے روح نکل سکتی ہے، رسول اللہ کی غلامی کا پٹا نہیں اب میں اتار سکتا، یہ قلادہ نہیں میں اب اتار سکتا. تو چوتھے نمبر پر آپ کو ابتدا میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، ابتدائی دور میں قرآن نے انہیں ایک خاص تاج پہنایا ہے، خاص لقب عطا کیا ہے، والسابقون الاولون. والسابقون الاولون یہ صحابہ کرام میں ایک خاص کیٹاگری ہے، ایک خاص قسم ہے صحابہ کی جو زیادہ شان والے ہیں. حضرت عثمان غنی والسابقون الاولون میں شامل ہیں. آج کلمہ پڑھنا مشکل نہیں، 1.5 ارب کے قریب کلمہ گو دنیا میں موجود ہیں، پر جس وقت ایک ہاتھ کی انگلیوں جتنے بھی نہیں، 5 مرد بھی مسلمان نہیں جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہو، اس دور میں کلمہ پڑھنا مشکل کام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل دور میں اسلام کا ساتھ دیا ہے اور حضور پر اپنا سب کچھ قربان کیا. جو ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے اور بیعت کی ہے، کبھی آپ نے اس ہاتھ پر نجاست نہیں لگنے دی، کبھی آپ نے اس ہاتھ کو شرمگاہ سے مس نہیں کیا. اس قدر ادب کیا ہے نسبت رسول کا.
جو ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کی ہے، پھر حضور کی نسبت کا اس قدر ادب کیا ہے کہ کبھی اس ہاتھ پہ نجاست نہیں لگنے دی۔ جس دن آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس دن سے لے کر وصال تک ہر جمعے کو ایک غلام آزاد فرماتے ہیں، اور اگر کسی جمعے آپ نے غلام آزاد نہیں کیا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کیے۔ کس قدر اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آپ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اللہ نے آپ کو دین اور دنیا دونوں کے خزانے عطا فرما دیے۔ آپ مالدار تھے لیکن صرف دنیا کا مال آپ کے پاس نہیں تھا، آپ کے پاس دنیا اور دین دونوں کی دولت تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، پر میں دنیا کی دولت کما کے اپنے عیش و عشرت کے لیے، اپنے آرام اور سکون کے لیے نہیں، بلکہ میں تجارت کرتا ہوں کہ جو مجھے مال حاصل ہو اسے حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اسے اسلام پر نثار کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شرف میں نے آپ کے بیان کیے۔ ایک تو آپ سابقون الاولون میں ہیں، دوسرا آپ نے دائیں ہاتھ کی نسبت جو حضور کے ساتھ ہوگی بیعت کے وقت اس نسبت کا خیال رکھیں، اور تیسرا یہ کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد فرماتے۔ چوتھی خاص نسبت جو آپ کو حاصل ہے، خصوصیت جو پوری تاریخ میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں۔ حضرت عثمان غنی وہ خوش نصیب ہیں جن کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں، داماد پیمبر، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہیں۔ میرے آقا کریم نے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، وہ آپ کے نکاح میں آئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج بعض لوگوں نے حضور کی بیٹیوں کا انکار کیا کہ آپ کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں۔ گزشتہ دنوں ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا بھی اس امت نے تو حضور کی ذات پر اور حضور کی سیرت پر اتنی تحقیق کی ہے کہ آپ کی ریش مبارک میں سفید بال کتنے تھے اس پر بھی تحقیق کر کے کتابوں میں لکھا ہے۔ جنہوں نے داڑھی مبارک، ریش مبارک کے سفید بال بھی گن کے کتابوں میں لکھے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ بیٹیاں کتنی ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ یہ ایک الگ عنوان ہے اور میں نے کئی دفعہ اس پر گفتگو کی ہے کہ بنت کا لفظ حقیقی بیٹی کے لیے ہوتا ہے اور ربیبہ کا لفظ پچھلگ کے لیے ہوتا ہے، جو پہلے خامد میں سے ہو اس کے لیے ربیبہ کا لفظ ہے۔ تو قرآن پاک نے حضور کو بنات کے ساتھ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تو بنات کا لفظ جو جمع کا بول کے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دیں پردے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 3 سے زیادہ بیٹیاں تھیں، جمع کا صیغہ بولا گیا۔ یہ قرآن پاک سے ثابت۔ ویسے قرآن پاک سے، احادیث سے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت، ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے، لیکن چونکہ میرا وہ موضوع نہیں کہ میں ان دلائل کی طرف جاؤں، انشاءاللہ کسی جمعۃ المبارک پہ اسے موضوع بنا کے آپ کے سامنے حضور کی 4 بیٹیوں کی شان اور ان کی عظمت بیان کروں گا۔ آج صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، اور یہ سعادت
پوری تاریخ انسانی میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں، صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل۔ 4 خاص خصوصیتیں ہو گئیں۔ 5ویں شان جو حضرت عثمان غنی کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کی ایک قرات پر پوری امت کو جمع فرمایا ہے۔ حضور کے سینہ اقدس پہ قرآن نازل ہوا، لیکن ایک کتابی شکل میں جمع نہیں کیا گیا۔ حضور نے ترتیب بتا دی تھی، آیتوں کی اور سورتوں کی ترتیب حضور نے بتا دی ہے اللہ کے حکم سے کہ یہ سورت پہلے ہوگی، یہ بعد میں ہوگی۔ اور حضور کی ظاہری آیات مبارکہ میں قرآن کے حافظ تھے جو اس ترتیب کے مطابق قرآن پڑھتے تھے، لیکن ایک کتابی شکل میں قرآن لکھا ہوا نہیں تھا۔ ایک کتابی شکل میں 2 جلدوں کے اندر قرآن پاک کو جمع کیا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو ایک قرات پر جمع فرمایا ہے، اور اس کے جو 30 پارے 7 منزلیں اور رکوع لگائے گئے ہیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگائے گئے۔ آج آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چند آیتوں کے بعد عین لکھا ہوتا ہے، جس کا مطلب رکوع ہے۔ تو رکوع کیوں کہتے ہیں؟ رکوع تو نماز کا حصہ ہوتا ہے نا، قیام کے بعد رکوع۔ تو قرآن پاک میں رکوع کس کو کہتے ہیں؟ وہ چند آیتیں جو پڑھ کے نماز تراویح میں حضرت عثمان غنی رکوع فرماتے تھے۔ یہ رکوع کس کے رکوع ہیں؟ اس لیے عین لکھا گیا ہے، عین سے عثمان بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر فضیلت اور شان اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، قیامت تک امت حضرت عثمان غنی کی تلاوت کو یاد کرتی رہے گی کہ اتنا حصہ پڑھ کے آپ نماز تراویح میں رکوع فرماتے تھے۔ جمعۃ المبارک کے لیے دوسری آذان حضرت عثمان غنی کے دور میں شروع کی گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر مجتہدانہ شان کے مالک ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خلفائے راشدین کو کتنی عظمتیں اور شانیں حاصل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کے حوالے سے ایک تو آپ کی خدمت جو آپ نے امت کو ایک قرات پہ جمع کیا، اور پھر اس کی تقسیم اس حوالے سے کہ جو پورے مہینے میں ختم کرنا چاہے اس کے لیے آپ نے 30 پارے ترتیب دیے، جو ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہے اس کے لیے 7 منزلیں ترتیب دیں، 7 منزلیں قرآن پاک کی۔ ہمارے ہاں کیا معمول ہے؟ آپ مہینے میں ختم کرتے ہیں یا ہفتے میں؟ جی حضرت عثمان غنی نے کتنی ترتیب لگائی ہے؟ اس کی 30 سے زیادہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے مسلمان کم از کم مہینے میں ایک دفعہ تو قرآن پڑھتا ہی ہے۔ 30 پارے ہی آپ نے بنائے، کم از کم مہینے میں ایک دفعہ تو پورا قرآن پڑھنا ہی چاہیے۔ قرآن پاک کے ساتھ آپ کاتب بھی تھے، آپ نے قرآن پاک لکھنے کا شرف بھی اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ دور جاہلیت میں بھی پڑھے لکھے لوگوں میں شمار تھے، ہائی ایجوکیٹڈ تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، اور آپ کا رسم الخط مشہور تھا۔ آپ کے دستے مبارک سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے نسخے کی فوٹو سٹیٹ بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ آپ کی محبت یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کے صفوں پہ گرا ہے، یعنی آخری وقت بھی جب آپ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، قرآن پاک کھلا ہوا آپ کی گود میں رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ آپ کی خاص محبت تھی۔ دوسرا، صاحب قرآن کے ساتھ محبت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کے ساتھ محبت ہو، صاحب قرآن کے ساتھ محبت نہ ہو، بندہ ہدایت نہیں پا سکتا۔
جب تک آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما نہ ہو قرآن کا حسن نہیں نظر آتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے دل میں حضور کا پیار کتنا ہے، حضور کی محبت کیسی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب 1500 صحابہ کرام حضور کی معیت میں احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے مکے کی طرف جا رہے ہیں، اور حدیبیہ کے میدان میں انہیں روک دیا گیا ہے کہ اگر تم مکے میں داخل ہوئے تو ہم جنگ کریں گے، اور صحابہ جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، وہ جنگی تلواریں لے کے نہیں آئے، وہ تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا ہے، جاؤ مکے والوں سے مذاکرات کرو۔ حضور کے سفیر کون؟ جس پر اعتماد نہ ہو اس کو سفیر بنایا جاتا ہے؟ سفیر اسے ہی بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے آقا کریم نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجا ہے تو بتا دیا ہے عثمان پہ اللہ کو بھی اعتماد ہے، اللہ کے رسول کو بھی اعتماد ہے۔ عثمان اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول و منظور ہیں، عثمان بارگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول و منظور ہیں۔ جتنے صحابہ اس وقت وہاں موجود تھے، کسی ایک نے بھی حضرت عثمان غنی کی سفارت پر اعتراض کیا ہے؟ گویا امت کو بھی حضرت عثمان غنی پر جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جن کو اس وقت ساری امت نے اپنے اعتماد سے نوازا ہے کہ ہمیں ان پر اعتماد ہے، آج اگر کوئی ان کی بے ادبی کرے تو وہ بد اعتمادی کس پہ کر رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی سفیر مصطفیٰ ہے۔ حکومت جتنی بڑی ہوگی سفیر کی شان اتنی بڑی ہوگی، ملک جتنا طاقتور ہوگا سفیر اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ عثمان غنی رحمت للعالمین کے سفیر ہیں۔ عثمان غنی سلطنت مصطفیٰ کے سفیر بن کے مکہ مکرمہ گئے ہیں۔ اب محبت رسول کا منظر دیکھیں، احرام باندھا تھا طواف کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے، جب آپ مذاکرات کرنے آئے احرام باندھا ہوا ہے، احرام کے ساتھ ہی آپ مذاکرات کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا ہے عثمان تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں، تم اٹھ کے طواف کر لو، صحیح کر لو، عمرہ مکمل کر لو، لیکن ہم تمہارے نبی کو اجازت نہیں دیں گے، ہم اہل اسلام کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مکے میں داخل ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی کو اجازت مل گئی کہ آپ اٹھ کے عمرہ کر لیں، لیکن آپ نے عمرہ کیا ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی کا عقیدہ ہے، یہ عشق رسول ہے جس کا پیغام آپ نے قیامت تک آنے والی امت کو دیا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک اللہ کا رسول میرے ساتھ نہیں ہوگا، جب تک حضور میرے ساتھ نہ ہو میں اس کعبے کا طواف اگر کرتے تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا ہے تو کس کے لیے چھوڑا ہے؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیے کعبے کا طواف بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے، اللہ کی عبادت بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ اگر کسی دل میں حضور کا ادب نہیں، ادنا بے ادبی بھی آ جائے، اللہ کی عبادت درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی عبادت کے لیے جس طرح وضو ضروری ہے، اس سے زیادہ دل میں حضور کا ادب ضروری۔ وضو نہ ہو، حد سے اصغر حد سے اکبر دور نہ ہو، جسم ناپاک ہو، غسل فرض ہو، بندہ نماز پڑھے ہو جائے گی۔ جسم ناپاک ہو، غسل فرض ہو، غسل فرض ہے بندے نے نہیں کیا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ پلید بدن کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہوا ہے،
اور جس کے دل میں ادنا بے ادبی ہے حضور کی، وہ اس سے بھی زیادہ پلید دل کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعبے کا طواف بعد میں حضور کا ادب۔ ادھر حضرت عثمان غنی یہ فرما رہے ہیں، ادھر حدیبیہ میں بیٹھے صحابہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، اس وقت مکے پہنچ گئے۔ عثمان غنی تو طواف کر رہے ہوں گے، عثمان غنی تو کعبے کے طواف کی لذت لے رہے ہوں گے۔ میرے آقا کریم نے جب صحابہ کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا صحابہ کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ عثمان اس وقت طواف کر رہے ہوں گے۔ اب سنیں میرے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی اس اعتماد پہ پورے اترے ہیں یا نہیں اترے؟ ادھر حضور فرما رہے ہیں میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، اور ادھر حضرت عثمان غنی وہ کہہ رہے ہیں میں حضور کے بغیر کعبے کا طواف۔ اس ایک لفظ میں ہی محبت کا سمندر ہے جو حضور نے فرمایا نا میرا عثمان۔ اس کے بعد تو کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، جسے حضور فرما دیں میرا ہے، جسے حضور فرما دیں میرا ہے۔ قبر، حشر، پل صراط، یہ سارے مشکل مرحلے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، جسے حضور فرما دیں یہ یہی دل میں ہے بس آرزو، رہے حشر میں میری آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، یہی دل میں ہے بس آرزو، رہے حشر میں میری آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول۔ کبھی اس کیفیت کو اپنے دل سے ختم نہ ہونے دیں۔ ہم جیسے بھی ہیں حضور کے ہیں، چنگے ہیں ماڑے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، نیک ہیں بد ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ہم حضور کے۔ چنگیاں داتے ہر کوئی بندا تو مندیاں دا والی، ایک وسیلہ نام تیرے دا میری چولی عملوں خالی۔ درر منصور میں دیگر کئی کتابوں میں تفاسیر میں یا فضائل درود کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، قیامت کے دن ایک گناہگار کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ہے، فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک گئے۔ اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ میزان پہ عمل تلے، نیکیاں گھٹ گئیں گناہ بڑھ گئے، اس لیے ہم اسے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ بڑا گناہ گار ہے۔ حضور فرمائیں گے بے شک گناہ گار ہے پر ہے تو میرا، میرے سامنے اس کے عمل تول لو۔ عمل تولے گئے، گناہ گھٹ گئے، گناہ بڑھ گئے، نیکیاں گھٹ گئیں۔ حضور اپنے پاس سے ایک کاغذ نکال کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیاں بڑھ گئیں، وہ امتی قدموں میں گرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ اس کاغذ کے آتے ہی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا ہے؟ میرے آقا کریم فرمائیں گے اس پہ وہ درود لکھا ہوا ہے جو تو دنیا میں میرے اوپر پڑھتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ دل کے کانوں سے سنے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی نے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی حضور کی محبت میں ڈوب کے درود پڑھا ہے، یہ ایک دفعہ پڑھا ہوا درود بھی اس کے لیے جنت کے دروازے کھلوا سکتا۔ اس لیے محبت میں ڈوب کے ایک دفعہ درود شریف پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے طواف نہیں کیا، مشرکین مکہ نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے، قید کر لیا ہے، افواہ اڑا دی ہے کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ ہول ناکی پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے، حالانکہ آپ کو گرفتار کیا تھا۔
ایک واقعہ میں کئی کئی راز ہوتے ہیں، کئی کئی حکمتیں ہوتی ہیں جن تک ہمارا ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے قصاص عثمان کی۔ کون ہے کہ جو قصاص عثمان کے لیے اپنی جان دینے کی بیعت میرے ہاتھ پہ کرتا ہے؟ ببول کے درخت کے نیچے حضور تشریف فرمائے، کیکر کے درخت کے نیچے حضور تشریف فرمائے، دست مبارک بڑھایا، صحابہ وہ کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے؟ کس کے لیے؟ قصاص عثمان کے لیے۔ صحابہ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، ہم جان دیں گے، قصاص عثمان لیں گے۔ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے، اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا میری طرف سے ان بیعت کرنے والوں کو خوشخبری سنا گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ یہ بیعت کرنے والوں کو اللہ نے اپنی خاص رضا عطا فرمائی۔ جب حضور بیعت لے رہے ہیں، سارے صحابہ بیعت کر چکے، آخر میں حضور نے اپنا ہاتھ ہی اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے فرمایا ہذہ ید عثمان، اب میں عثمان کی طرف سے اپنی بیعت کر رہا ہوں۔ بتا دیا مجھے پتہ ہے عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان زندہ ہیں، کیونکہ بیعت زندہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ہذہ ید عثمان، جب حضور اپنے ہاتھ مبارک کو کہہ رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کس کا ہے؟ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بیعت کرنے والوں کو اللہ کا خاص قرب ملنا ہے، اللہ کی طرف سے رضا کا خاص سرٹیفکیٹ ملنا ہے۔ عثمان غنی وہاں شامل نہیں، حضور نے ان کو شامل کر لیا ہے، کیونکہ ڈیوٹی وہ حضور کی دے رہے ہیں۔ جہاں گئے ہوئے ہیں سفیر مصطفیٰ بن کے گئے ہیں، یہاں بیعت کرنے والوں میں وہ شامل نہیں، حضور نے ان کو شامل کیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیعت کر رہا ہوں، بیعت لے رہا ہوں اور پتہ نہیں کہ عثمان تو شہید ہی نہیں ہوئے۔ نہیں، میں جانتا ہوں عثمان شہید نہیں ہوئے، اس لیے میں ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ ہذہ ید عثمان۔ حضور اپنے ہاتھ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اچھا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جنہوں نے آپ کی بیعت کر لی انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اب اگر کوئی عثمان غنی کی بیعت کرے تو وہ کس کی بیعت کر رہا ہے؟ عثمان غنی کی بیعت حضور کی بیعت ہے یا نہیں؟ عثمان غنی کا ہاتھ حضور کا ہاتھ ہے۔ اور یہ بات میں نے شروع میں بھی عرض کی، حضرت عثمان غنی نے جب اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، پھر ساری عمر اس ہاتھ پہ نجاست نہیں لگنے تھی۔ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا وہ گمراہی کی وادیوں میں پڑ گئے، اس لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، عقیدے کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ جب کبھی کوئی گمراہی کا حملہ ہو تو آپ قرآن کھولیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا، سنی سنائی باتوں پر ہی اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہیں۔ قرآن کھول کے پڑھیں، قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے قصاص عثمان لینے کے لیے، اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے۔ یہ جن پر اللہ راضی ہو رہا ہے یہ بیعت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بیعت کی وجہ عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی کتنے قیمتی ہیں، عثمان غنی کتنے قیمتی ہیں کہ 1500 صحابہ نے اپنی جانیں دینے کا وعدہ کیا ہے حضور کے ہاتھ پر قصاص عثمان لینے کے لیے۔ میرے آقا کریم نے عثمان غنی کا قیمتی ہونا ظاہر فرمایا۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
سیرت پاک کے عظمت کے چند پہلو، ان کی شان کے چند ایک پہلو بیان کیے۔ اب آئیں ان کی سیرت کے ایک پہلو دیکھیں۔ قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی، اس کے چند ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کیا ہے؟ آپ کی سیرت بھی ایک ایسا گلستان ہے کہ ہر پھول اپنی طرف کھینچتا ہے اور انسان حیران ہوتا ہے کہ کون سا پھول چن کے تو آپ کے سامنے پیش کرے۔ آپ کی سیرت کا ہر گوشہ ہی روشن اور منور ہے۔ حضرت عثمان غنی سخاوت کا سمندر تھے۔ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے صحابہ آئے ہیں تو وہاں پانی کی قلت تھی۔ کس نے بیر روما خرید کے تو مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے؟ عرب کی گرمی اور پانی بھی نہ ملے، کس نے اپنا مال خرچ کر کے اہل بیت اور صحابہ کے کلیجے ٹھنڈے کیے؟ حضرت عثمان غنی نے مال خرچ کیا۔ مسجد نبوی کی وسعت کے لیے کس نے مکان خرید کے مسجد میں شامل کی؟ حضرت عثمان غنی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر کی تیاری کا مرحلہ ہے، ابتداً آپ کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پالان سمیت، ہودج سمیت، اور ان پر جو سوار بیٹھیں گے نا مجاہد، ان کے ابھی سارا ساز و سامان میرے ذمے ہے۔ 300 اونٹ۔ آج کل ایک اونٹ اگر 1 لاکھ کا ہو تو حضرت عثمان غنی نے کتنے کروڑ اس وقت پیش کیے ہیں؟ اور پھر صرف اونٹ ہی نہیں پیش کیے، کہا ان کے اوپر جو سیٹ رکھی جاتی ہے نا ہودج، اور جو پالان، جو چادر، جو ان کی مہاریں، جو ان کا خرچہ ہوگا، مجاہد جو اوپر بیٹھیں گے ان کے جوتے بھی میں ہی پیش کروں گا۔ پھر کچھ درہم لیے ہیں، حضور منبر پہ تشریف فرمائیں، حضرت عثمان غنی نے حضور کی گود میں ڈالے، یا رسول اللہ یہ اس مال کے علاوہ ہے، وہ جو اونٹوں کا میں نے وعدہ کیا یہ ان کے علاوہ ہے۔ میرے آقا کریم نے ان دراہم میں ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور پھر فرمایا، ما در عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث ہے جو بتاتی ہے عثمان غنی محفوظ عن الخطا ہے، محفوظ عن الخطا ہے، گناہوں سے محفوظ ہیں۔ ما در عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک موقع پر نہیں، متعدد مواقع پر حضور سے جنت خریدی ہے، ایک موقع پر نہیں۔ اس مسجد کے لیے جن لوگوں نے جگہ دی دنیا سے چلے گئے، مسجد میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، پر ان جگہ دینے والوں کو ثواب۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے دی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ابتداً جگہ خریدی، لیکن جب وسعت کا وقت آیا، نمازی بڑھ گئے، مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی، ساتھ کے مکان خرید کے حضرت عثمان غنی نے شامل کی۔ حضرت عثمان غنی کے درجے آج بھی بلند ہو رہے ہیں، بلکہ آپ تو ایسے سخی ہیں، مدینہ منورہ کے بینک میں آج بھی آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ آپ کے ایک باغ سے آج بھی آمدن آتی ہے جو پہلے اس اکاؤنٹ میں آتی ہے، وہاں سے پھر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس حوالے سے آپ کی اس شخصیت اور سیرت کے پہلو عرض کروں۔ شروع میں نے عرض کیا تھا آپ نے مال کمایا ہے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے، حضور کے لیے۔ تاریخ طبری میں ہے جب آپ خلیفہ بنے اس وقت پورے عرب میں آپ سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد بنے ہیں، مسند خلافت میں متمکن ہوئے ہیں، آپ کے پاس جتنے اونٹ تھے آپ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھے، آپ کے پاس جو بکریاں تھیں آپ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ عرب میں اس وقت سب سے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے، جس دن خلافت کی مسند پہ بیٹھے، عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں کے مالک تھے، اور جب آپ کی شہادت کا زمانہ قریب آیا ہے آپ کے پاس صرف 2 اونٹ،
شہادت کا زمانہ جب قریب آیا، جس دور میں آپ شہید ہوئے ہیں، تو پھر کتنے اونٹ ہیں؟ 2۔ وہ جو عرب کا سب سے بڑا تاجر ہے، جب خلیفہ بنے ہیں تو تجارت بڑی ہے یا گھٹ گئی؟ گھٹ گئی۔ صرف 2 تاجر، صرف 2 اونٹ رہ گئے آپ کے پاس۔ خلیفہ بن کے آپ نے توجہ اپنی ذاتی تجارت کی طرف نہیں دی، سرکاری محکموں کی طرف دی، اس لیے تجارت گھٹتی گئی، آپ اپنی راس خرچ کرتے گئے۔ بہت بڑا سبق ہے اس دور کے حکمرانوں کے لیے۔ ہمارے ہاں لوگ تخت حکومت پہ بیٹھتے ہیں، ان کے ذاتی کاروبار تو کامیاب ہوتے ہیں، سرکاری محکمے برباد ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذاتی کاروبار گھٹ گیا، آپ کی ساری توجہ سرکاری محکموں کی طرف۔ جب خلیفہ بنے تو سب سے بڑے تاجر تھے عرب میں، جب وصال کا وقت آیا تو فرماتے ہیں میرے پاس 2 اونٹ رہ گئے ہیں، اور یہ 2 اونٹ بھی میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے کہ سفر حج پر جانا ہے تو ان اونٹوں کو لے جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، اور یہ صرف حضرت عثمان غنی نہیں، تمام خلفائے راشدین، تمام خلفائے راشدین کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ بات نہیں لکھ سکا کہ جب خلفائے راشدین خلافت پہ بیٹھے تو ان کے ذاتی جو اثاثے تھے ان میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ ان کے اثاثے گھٹ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا، ان خلفائے راشدین کی سیرتیں پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے خلافت کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، خلافت کو ذمہ داری سمجھا ہے۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس لیے ساری توجہ سرکاری محکموں کی طرف ہوتی تھی، ذاتی کاروبار کی طرف نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارے ہاں حکومت حاصل کرنے کو دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اے کاش ہم خلفائے راشدین کی سیرت سے سبق حاصل کرتے۔ آپ کے دور میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ سے پہلے حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس انداز میں اسلام کو پھیلایا ہے، جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو عراق، ایران، افغانستان کے کچھ علاقے، ادھر افریقہ تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے سوچا اگر اسی طرح اسلام پھیلتا رہا تو چند سالوں میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اس لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ۔ آج سے پہلے مسلمان آپس میں نہیں تھے لڑتے، رائے کا اختلاف ہوتا رہا، لیکن ایک دوسرے پر آپس میں تلوار چلا کے مسلمان گروہ بن کے نہیں لڑے۔ مسلمانوں کی ساری توجہ باہر تھی، اسلام پھیلانے کی طرف تھی۔ اندرونی سطح پہ مسلمان یکجا تھے، یک جان تھے۔ دشمن نے چال چلی کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دو۔ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اس سے پہلے مسلمان جس حالت میں تھے آج تک اس حالت میں نہیں آ سکے کہ ساری توجہ باہر ہو اور اندر مسلمان متفق ہوں، متحد ہوں، وہ حالت آج تک پھر نہیں آ سکی۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی شہادت سے پہلے فرمایا تھا، چونکہ جو لوگ آپ کو شہید کرنے آپ کے حرم میں داخل ہوئے ہیں بلوائی، وہ عبداللہ بن سبا کے پراپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، میرے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ، میرے قتل سے خون کی ایک ایسی لکیر کھینچی جائے گی کہ قیامت تک مسلمان اس کو مٹا کے آپس میں متحد نہیں ہو سکیں گے۔ میرے قتل سے مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، تم میرے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ۔
لیکن پیچھے جو سازشی ذہن تھا وہ تو چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا جائے، لہٰذا بلوائیوں نے گھیرا تنگ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا آپ مدینہ منورہ چھوڑ کے مکے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں روضہ رسول سے دور نہیں رہ سکتا، میں شہر رسول نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرا مشورہ دیا گیا آپ فوج بلائیں۔ اہل مدینہ تو اکثر حج پہ گئے ہوئے تھے، 18 ذی الحج کا یہ واقعہ۔ آپ مکے سے اور دوسرے شہروں سے فوج منگائیں اور ان بلوائیوں سے لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا میں وہ پہلا حکمران نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول میں خون بہایا۔ یہ رسول اللہ کا شہر ہے، اس میں تلوار چلانا آسان نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا شہر رسول کی ایک حرمت ہے، میں وہ حکمران نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے شہر رسول میں لڑائی ہوئی۔ نہ آپ نے ہجرت کی ہے کہ شہر رسول چھوڑ کے گئے ہیں، نہ آپ نے فوج بلائی ہے۔ یہ آپ کی وہ استقامت تھی اور شہر رسول کے ساتھ محبت تھی۔ بلوائیوں نے آپ پر پانی بند کر دیا۔ عبداللہ بن سلام صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کے دن میں حضرت عثمان غنی سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا گزشتہ رات مجھے خواب آئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضور کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، شیخین کریمین کے ساتھ حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا ہے عثمان کیا تیرا محاصرہ کیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا تیرے اوپر پانی بند کیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے ایک ڈول سے پانی انڈیلا ہے تو میں نے وہ پانی پیا خواب میں اور میری تشنگی مٹ گئی۔ پھر حضور نے فرمایا عثمان دو میں سے ایک کو اختیار کر لو، اگر تم کہو تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے اور اگر تم پسند کرو تو کر روزے کی افطاری میرے پاس آ کے کر۔ تو حضرت عثمان غنی نے کس چیز کو پسند کیا ہے؟ حضور افطاری کی دعوت دینے آئے۔ حضور نے فرمایا عثمان اگر تم پسند کرو تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے اور اگر تم پسند کرو تو کل افطاری میرے پاس آ کے کرنا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پھر آپ نے کیا پسند کیا ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں میں نے دسترخوان رسول پہ افطاری کو پسند کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آج میری شہادت ہو جائے گی۔ نسبتیں کتنی حاصل ہیں۔ مدینہ منورہ شہر ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ چار نسبتیں آپ کو شہادت کے وقت حاصل ہیں۔ شہر رسول ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، منہ روزہ رکھا ہوا ہے اور تلاوت قرآن میں مصروف ہے۔ اس وقت بلوائیوں نے آ کے آپ پر حملہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت نہیں چھوڑی، جام شہادت نوش فرما لیا۔ پہلے پارے کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ جب خون کے پہلا قطرہ گرے تو وہ اس آیت پہ گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں قیامت کے دن شہید نے جس جگہ پہ جام شہادت نوش کی ہے وہ جگہ اس کے ایمان پر گواہی دے گی کہ یہ شہید ہوا تھا۔ کسی کی شہادت پہ بدر کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پہ احد کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پہ خیبر کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پہ کربلا کی زمین گواہی دے گی۔ پر کیا شان ہے حضرت عثمان غنی کی، آپ کی شہادت پہ خود اللہ کا قرآن گواہی دے گا۔ خون کا پہلا قطرہ گرا ہے تو قرآن کے ورقوں پہ گرا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
جام شہادت نوش کیا۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، 1400 سال گزر گئے، آپس میں اتحاد سے ہم محروم ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں یہ انتہائی مشکل ترین دور ہے۔ اگر اسلام کے دشمن اختلافی مسائل کو ہوا دیں تو آگ لگی ہوئی ہو آپ اس پر تیل نہ پھینکیں۔ آگ لگی ہوئی ہو تو کیا ڈالنا چاہیے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے تو تیل ڈالنا چاہیے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو زیادہ باریکیاں ہیں دین میں وہ علماء کے لیے چھوڑ دیں، وہ علماء حل کریں گے۔ ہم عوام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم باریکیوں میں، زیادہ گہرائیوں میں نہ جائیں، ہم ضروریات دین پہ ایمان رکھیں، جو زندگی کا مقصد ہے اس کی طرف دھیان دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دشمن ہمیں آپس میں لڑا کے اپنے مقاصد حاصل کرتا رہے۔ آج عراق کی کیا حالت ہے، افغانستان کی کیا حالت ہے، شام کی کیا حالت ہے، لبنان کی کیا حالت ہے، لیبیا کی کیا حالت ہے؟ کتنا مضبوط تھا کرنل قذافی، کہاں ہے آج؟ ایک ایک کر کے اسلامی ممالک اجاڑ کے رکھ دیے گئے۔ عراق، افغانستان، لبنان، بوسنیا، فلسطین، لیبیا، ایک ایک کر کے۔ اور ابھی پچھلے ہفتے میں لبنان میں جو جانے گئے ہیں، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ کشمیر کی کیا حالت ہے، کتنے عرصے سے وہاں لاک ڈاؤن۔ ہمارا دشمن ہمیں متفق نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر 60 اسلامی ملک مل کے ایک سکہ بنا لیں، مسلمان دنیا کی بڑی طاقت نہیں بن جاتے؟ دشمن کو پتہ ہے جس دن یہ 60 ملک اکٹھے ہو گئے یہ دنیا کی بڑی طاقت بن جائے، اس لیے وہ ان مسائل کو چھیڑے گا جن کی وجہ سے یہ آپس میں لڑتے رہے۔ دوبارہ عرض کروں گا، حالات کو دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی پچھلے جمعۃ المبارک پہ کہ جو بڑے اختلافی مسائل ہیں چند دنوں بعد ہم حل کر لیں گے۔ اس وقت مقاصد دین کو ترجیح دیں، ان کو اپنائیں، اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اتفاق عطا فرمائے۔ جو مقدسات ہیں ان کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی زبان کھولے تو آپ فوراً سمجھے کہ ہم ریڈ زون میں جانے لگے ہیں، احتیاط کریں۔ شیطان کے سارے عمل برباد ہوئے تھے تو کس وجہ سے؟ بے ادبی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے۔ تمام نبیوں کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے، تمام اہل بیت اور صحابہ کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے۔ کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی رسول اللہ کی اذیت ہے۔ اس لیے صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، ان سب کا ادب اپنے اوپر لازم کریں، مقدسات کا ادب اپنے اوپر لازم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے۔ آج نماز جمعہ کے بعد ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت بصورت ایصال ثواب پیش کریں گے، اور آج آپ کا ذکر کرتے ہوئے ہم تجدید عہد کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے حضور سے وفا کی، اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کیا ہے، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر شے سے زیادہ حضور کی رضا کو ترجیح دیں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔